جنت میں ہاتھ پکڑ کے نا آپ نے فرمایا، ادھر ہاتھ بالکل سینے کے ساتھ مبارک کے ساتھ کیا، آپ نے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے ہاتھ پکڑ کر غدیر خم کے موقع پر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ جس کا میں ساتھی، جس کا میں یار، جس کا میں دوست، جس کا میں آقا، معنی مفہوم بنتے ہیں ان کا علی آقا دوست یار۔ یہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سازش سے پلان کر کے شہید کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 خارجی اکٹھے ہوئے، خوشبو لا چھوٹ ہو رہی ہے سارا، 3 خارجی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فتنہ تو 3 بڑے بڑے صحابہ کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ہے؟ ایک عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر میں گورنر ہیں، ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ایک مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تینوں کو شہید کر دیا جائے تو گالی مک جاسی سارے۔ ایک ہی دن رکھا گیا، ایک ہی وقت رکھا گیا۔ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو فجر کے ٹائم جب ایک بندہ شہید کرنے کے لیے آیا، ان کی جگہ کوئی اور آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فجر کی نماز میں تشریف لائے تو ان کے اوپر وار ہوا، تو کندھے کے اوپر وار ہوا، کندھا زخمی خون و خون ہو گئے، مگر جان بچ گئے۔ مگر یہاں جو تھا کوفہ میں سردی سخت تھی، تو حضرت علی تشریف لائے، عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام ہے، وہ منافق، وہ آیا تھا جب کوفہ میں آیا نا، وہ خارجی تھا، تو ایک خارجی عورت کے ساتھ اس نے شادی کی۔ اس عورت نے کہا میں تیرے ساتھ ایک شرط پر شادی کروں گی، تو حضرت علی کو شہید کر دے۔ تو اس نے کہا میں آیا اس لیے ہوں، تو لہذا اس نے 1 ماہ تک زہر کو، تلوار کو زہر کے اندر دبو کے بگو کے رکھا، اور اس بدبخت نے ایسی وار کی حضرت علی پر کہ یہاں سے اپنا سر کے اندر سے تلوار اندر گھسی، اور مکی صاحب کی میں بات سنا تھا، سینے تک تلوار آ گئی اور خون یوں نکلا فوارے کی طرح۔ مگر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر قربان آپ کے اخلاق پر، آپ نے فرمایا اس کو بھائی کچھ نہیں کہنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، میں زندہ رہوں گا، میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا، اس کو اچھے سے اچھے کھانے کھلاؤ، اس کو گرم کپڑے پہناؤ، اس کو گرم بستر دو، گرم کھانا دو۔ ہاں میں دنیا سے چلا گیا تو ایک ہی ذرہ میں اس کا کام تمام کر دینا، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل، مگر اس کو کچھ کہنا نہیں۔ یہ یعنی کہ حضرت علی، اور وہ جب خارجی آیا تھا عبد الرحمن ملجم کوفہ میں، تو لوگوں نے کہا حضرت علی کو، حضرت یہ آدمی آیا ہے، اس کی کوئی ارادے ٹھیک نہیں لگتے، کہیں آپ کو شہید تو نہیں کرنے آیا؟ یوں بات جب کہی تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، زمین سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں، اور تم مجھے موت کو ڈراتے ہو؟ موت تو میرے رب کے ملاقات کا ایک نام ہے۔ اور اکثر اپنی داڑھی مباری کو پکڑ کر فرماتے، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں اپنی داڑھی کو پکڑ کر، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کہنے کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں علی، ایسے نہیں ہے، تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین نہ ہوگی۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے کزن ہیں، ان کے بچوں کو صنعاء میں شہید کیا گیا، ان کی جہاد کے لیے جب نکلے، اتنی بے وفائیاں اپنوں نے کی، غیروں نے کی۔ عشاء کی نماز کے بعد نکلے قافلہ لے کر، فجر کے بعد ایک آدمی بھی نہیں تھا، اتنی بے وفائیاں کی۔ حضرت علی کے جانے کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالی، امیر بنے، 6 ماہ کی، اس کے بعد دستر بردار ہو گئے۔
اور امام حسن علی مقام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی کو بلا کر کہنے کہ بھائی ہمارے تقدیر میں نا حکومت نہیں ہے، ہمیں نبوت ملی ہے، ہمیں نبوت ملی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملی ہے۔ اور جب انہوں نے خلافت چھوڑی تو پھر کیا ہوا؟ پھر بنو عباس میں سے 35 خلفاء میں سے ایک شخص، ان کا نام ہے امین رحمت اللہ علیہ، ان کو چنا گیا، وہ امیر بنے، ماں ہاشمیہ باپ بھی ہاشمی زبیدہ۔ تو مگر ان کے جو بھائی تھے ستیل، ان کو شہید کروا دیا اقتدار کے پیچھے۔ اور اخیر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضرت علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے ساتھ بڑی الفت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب دنیا سے جانے لگی نا